10 محرم کو بعض ظالم ناپاک گندے قسم کے لوگ علم اٹھاتے ہیں، تعزیہ اٹھاتے ہیں، جسے گاؤں دیہات کی زبان کے اندر پنجا اٹھانا اور پنجا بٹانا بھی کہتے ہیں۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مذاق ہے۔ رات 2 بجے تک اس تعزیہ کے پیچھے گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی کے جسم میں حضرت حسین آ رہے ہیں، کسی کے جسم میں حضرت حسن آ رہے ہیں، کسی کے جسم میں فاطمہ آ رہی ہے۔ اس غلیظ ناپاک بے حیا غلیظ جانور قسم کا سال بھر نہاتا نہیں ہے، دھوتا نہیں ہے، سال بھر نماز نہیں پڑھتا، اس غلیظ انسان کے جسم میں حضرت حسین آ رہے ہیں، حضرت حسن آ رہے ہیں، چہرے سے اللہ کی لعنت برس رہی ہے، ہجڑا بنا ہوا ہے، شراب پی کر کے ناچ رہا ہے، جسم سے بدبو آ رہی ہے۔ اس غلیظ انسان کے جسم میں گدھا بھی آنا پسند نہیں کرتا، پاکیزہ خاندان حضرت حسین کہاں سے آئیں گے؟ حضرت صحابہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جانے کے بعد جب ہمیں اپنے نبی کی یاد ستاتی ہے، جب ہمیں اپنے نبی کی یاد رلاتی ہے، جب ہمیں اپنے نبی کی یاد آتی ہے، ہم بے قرار ہو جاتے، بے چین ہو جاتے، بے تاب ہو جاتے۔ اور جب یہ دونوں نواسے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما سامنے ہوتے تو پھر حضرت صحابہ کہتے ہیں ان بچوں کو دیکھ کر کے ہمیں تسلی ہو جاتی کہ ہمارے نبی ہمارے سامنے ہے۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید کی آیات، حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اس جمعہ میں جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، جو بات عرض کرنا ہے، وہ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت۔ بہت مختصر طور پر اور اس واقعے سے سبق آموز نصیحتیں۔ محرم کے مہینے میں خصوصاً 10 محرم کو معاشرے میں، سماج میں پائے جانے والے بہت سارے خرافات، بدعات، رسومات جن سے ہمارے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، جو سراسر بدعت ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے، گناہ کے کام ہیں، جن سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ کے ذات سے قوی امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سنیں گے، ان باتوں پر عمل کریں گے اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتاریں گے۔ جمعہ کا وقت بہت مختصر ہوا کرتا ہے، تفصیل سے بات کرنا وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ موضوع کو سمیٹتے ہوئے بہت کم وقت میں انشاءاللہ بہت مفید باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ محرم کا مہینہ یقیناً احترام والا مہینہ ہے۔ محرم کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس مہینے میں عبادتوں کا ثواب اللہ بڑھا کر کے دیتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ محرم کے مہینے کا احترام کرتے تھے، قتل و غارت گیری نہیں کرتے تھے، جھگڑا نہیں کرتے تھے، فساد نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ باپ کا قاتل بھی اگر سامنے سے گزرتا تھا تو اس کو بھی معاف کر دیتے تھے، عفو درگزر کا معاملہ کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محرم کے مہینے کے فضیلت 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت، آپ کا تڑپ تڑپ کا جان دے دینا، اس کی وجہ سے محرم کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ محرم کی فضیلت قرآن سے ہے۔ محرم کے مہینے سے متعلق سماج میں، معاشرے میں یہ باتیں ہیں، یہ عقیدے ہیں، یہ لوگوں کے خیالات ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم کا مہینہ خراب مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے، محرم کے مہینے میں شادی نہ کرو، نکاح نہ کرو، کوئی خوشی کی تقریب نہ کرو۔ یاد رکھو یہ سب باتیں بکواس ہیں، غلط ہیں، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس حدیث میں اللہ بول رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یسبونی ابن آدم یسب الدار وانا الدار بیدہ الامر۔ اللہ فرماتے ہیں لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں، کیسے؟ زمانے کو برا کہہ کر، کسی مہینے کو منحوس سمجھ کر، کسی دن کو، کسی وقت کو برا کہہ کر کے اللہ کو گالیاں، اللہ کی شان میں زبان درازی، اللہ کو برا کہنا ہوا۔ برے تم ہو جس دن تمہاری فجر کی نماز نہ ہوتی ہو، برے تم ہو چہرے پر داڑھی نہیں رکھتے ہو، اللہ کی لعنت برستی ہے، برے تم ہو دھوکہ دے کر کے کھاتے ہو، برے تم ہو بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرتے ہو، برے تم ہو اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کرتے ہو، برے تم ہو اپنی اولاد کی نماز کی فکر نہیں کرتے ہو، برے تم ہو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہو۔ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی وقت برا نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے خیالات ہیں کہ محرم کا مہینہ منحوس ہے، نکاح نہ کرو، انہیں کان کھول کر کے سن لینا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ کے ساتھ اسی مہینے کے اندر ہوا۔ خیبر کی واپسی پر حضرت علی کا نکاح فاطمہ کے ساتھ اسی محرم کے مہینے کے اندر ہوا ہے۔ یہ سب باتیں بکواس ہیں، غلط ہیں، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب بعض لوگوں کے خیالات یہ ہیں کہ محرم کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری نہ کرو، اگر بیوی سے ہم بستری کریں گے وہ نکاح زیادہ دن تک چلے گا نہیں، طلاق خلا کا نوبت آ جائے گی، ایسے گندے عقیدے رکھتے ہو۔ ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سب بکواس ہے۔ محرم کا مہینہ بڑا احترام والا مہینہ ہے۔ 10 محرم کو نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت، آپ کا تڑپ تڑپ کا جان دے دینا تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، کچھ تاریخ کے لکھنے والوں نے، کچھ اجتہاد کے لکھنے والوں نے، کچھ وہ علماء جو پیٹ پالنے کے لیے چند پیسوں کے خاطر، چند دولت کے خاطر اس واقعے کے اندر غلط باتوں کو ملا دیا، جھوٹی باتوں کو ملا دیا، اور امت کو یہ کہہ دیا کہ 10 محرم کو تم شربت بنا کر پلاؤ، تم غم کرو، ماتم کرو، تعزیہ اٹھاؤ، علم اٹھاؤ، جو خرافات ہیں، جو بدعات ہیں، رسومات ہیں، یہ بتا دیا۔ یہ نادان امت، یہ بھولی بھالی امت ان تمام چیزوں کو لے کر کے چل پڑی، اسی کو اپنا دین، اسی کو اپنا اسلام سمجھ لیا اور اسی پر عمل کرتے رہے۔ یاد رکھو، کان کھول کر کے سنو، دل پر لکھ جاؤ اس بات کو، 10 محرم کو جو خرافات ہیں، بدعات ہیں، رسومات ہیں، جو ہمارے اندر رائج ہیں، ہمارے دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، ہمارے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم کہاں سے اٹھا کر لے آئے ہو اس کھیل کود کو؟ تم کہاں سے اٹھا کر لے آئے ہو اس سبق کو؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ شیعہ کا طریقہ ہے۔ 10 محرم عاشورے کے دن کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، اکثر مسلمانوں کو بھی معلوم نہیں ہے۔ جو کام کرنے کے ہیں مسلمان ان کاموں کو کرتا نہیں، جو نہیں کرنے کے ہیں مسلمان ان کاموں کو کرتا ہے۔ کرنے کے کام کیا ہے؟ 10 محرم کو عاشورے کے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ اللہ نے عاشورے کے روزے کی فضیلت بخشی ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، رمضان کے روزے فرض ہو گئے، عاشورہ کا روزہ فرض سے نکل کر مستحب پر آ گیا۔ بتاؤ اس روزے کی کتنی فضیلت ہوگی۔ حدیث میں عاشورے کے روزے سے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد اگر کوئی افضل روزہ ہے تو وہ عاشورے کے دن کا روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے نبی کو دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے اور عاشورے کے دن کے روزے کے بارے میں لوگوں کو اتنی متوجہ کرتے، اتنا متوجہ کرتے، کسی مہینے کسی دن کے روزے کے بارے میں اتنا متوجہ نہیں کرتے تھے۔ عاشورے کے روزے سے متعلق حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا عاشورے کا روزہ رکھے گا اللہ رب العزت 1 سال کے گناہ معاف کریں گے۔
اتنی فضیلت والا روزہ، اتنی فضیلت والا روزہ، وہ روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن آج اکثر مسلمان 10 محرم کو عاشورے کے دن کا روزہ رکھنے کے بجائے خرافات میں، بدعات میں، رسومات میں پڑ جاتا ہے۔ جو کام کرنے کے ہیں روزہ رکھو، مسلمان روزہ نہیں رکھتا، خرافات بدعات جو کام نہیں کرنے کے ہیں، جو شیعہ کرتے ہیں، مسلمان اس کام کو کرتا ہے، بتاؤ اسے مسلمان کہا جائے گا ایک شیعہ کہا جائے گا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ کے اندر دیکھا کہ یہودی لوگ روزے سے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس دن کا روزہ، کس چیز کا روزہ؟ تو ان یہودیوں نے کہا 10 محرم کو عاشورے کے دن اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم سے نجات دی، موسیٰ کو کامیاب کر دیا، فرعون کی قوم کو دریائے نیل میں ڈبو دیا، اس کے شکریہ میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ ہمارے بھائی ہیں، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو پھر حضور نے صحابہ کو فرمایا صبح سے اب تک جنہوں نے جو کچھ نہیں کھایا ہے وہ روزے کی نیت کر لے، جنہوں نے کھایا ہے وہ شام تک بھوکا رہے۔ پھر حضور نے فرمایا آئندہ سال 2 روزے رکھو گے۔ یہودی لوگ عاشورے کا 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھو گے، 9-10 کو رکھو گے یا 10-11 کو روزہ رکھو گے۔ لیکن آج مسلمان روزہ رکھنے کے بجائے، حضور کا حکم ہے روزہ رکھو، روزہ رکھنے کے بجائے 10 محرم کو شربت پلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسا کہ شراب کے دلدار جب وہ شراب پیتے ہیں چسکیاں لے لے کر، ایسے ہی شربت پینے والے بھی چسکیاں لے لے کر شراب پیتے رہیں گے۔ اور یہ گندا عقیدہ رکھتے ہیں جو جتنا شربت پیے گا، جتنا پیٹ میں بھرے گا، وہ اتنا ہی حسین کا عاشق ہوگا۔ حسین کے عاشق نہیں کہلاؤ گے، پورا سمندر بھی پی لو حسین کے عاشق نہیں کہلاؤ گے، حسین کے غدار کہلاؤ گے۔ اس کے لیے پیسے جمع کرنا، چندہ دینا، چندہ وصول کرنا، پیسے اکٹھے کرنا سب ناجائز اور حرام ہے، ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بعض بیوقوف قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں حضرت حسین آل رسول پیاسے مرے گئے، 10 محرم کو عاشورے کے دن شربت پلائیں گے تو حضرت حسین کو پیاس بجھے گی۔ ایسا گندا عقیدہ رکھتے ہیں۔ حضرت حسن حسین جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین یہ دونوں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے، وہ جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر کے تمہارے سڑے ہوئے شربت پینے کے لیے آئیں گے۔ کیسا عقیدہ رکھتا ہے مسلمان، کیسے کیا نخرے ہیں۔ 10 عاشورے کے دن کرنے کا دوسرا اعمال، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو انسان اپنے گھر والوں پر عاشورے کے دن وسعت کرے گا، کشادگی کا معاملہ کرے گا، دسترخوان کو وسیع کرے گا، اپنے گھر والوں کو اچھا کھلائے گا، عام دنوں کے مقابلے میں پورے سال اللہ رب العزت اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے، برکت کا معاملہ کریں گے۔ اور اس عمل کی فضیلت 5 صحابہ سے مرفوعاً ثابت ہے، اور ایک صحابی عمر رضی اللہ عنہ سے موقوفاً ثابت ہے، اور ایک تابعی ابراہیم بن المدشر سے مرسلاً ثابت ہے۔ لیکن بعض محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، بعض محدثین کو اس کو صحیح کہا ہے، علماء کا اختلاف اپنی جگہ پر۔ لیکن سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد طلحہ بن سعید فرماتے ہیں جربنا، ہم نے تجربہ کیا عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرنے کا، ہم اس کو صحیح پایا۔ سفیان ابن عیینہ بہت بڑے محدث ہیں، حضرات علماء جانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم نے 50 سال تجربہ کیا عاشورے کے دن گھر والوں پر وسعت کرنے کا، جربنا ذالک فوجدنا منہ ذالک، ہم نے اس کو صحیح پایا۔ 10 محرم کو عاشورے کے دن وسعت کرنا، کشادگی کا معاملہ کرنا، دسترخوان وسیع کرنا، اپنے گھر والوں کو عام دنوں کے مقابلے میں اچھا کھلانا، گھر والوں کو کھلانا ہے، گلی والوں کو نہیں،
گلی والے گھر والے نہیں ہوا کرتے، اور یہ دسترخوان وسیع کرنا روزہ رکھ کر کے سحری میں اور افطاری میں وسعت کرنا ہے، روزہ چھوڑ کر کے جانوروں کی طرح چرنا نہیں ہے۔ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت، یہ بات یاد رکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اپنے صحابہ کی تعریف فرمائی ہے، وہیں پر اللہ کے نبی نے اپنے نواسے حسن اور حسین کی بھی تعریف فرمائی ہے۔ حضرات صحابہ سے متعلق ایک جگہ فرمایا، اصحابی کا نجوم بیائکم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی اتباع کرو گے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ ایک جگہ حضور نے فرمایا صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ حضور نے ایک جگہ صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں میرے صحابہ کو کچھ نہ کہنا۔ جہاں اللہ کے نبی نے صحابہ کی تعریف فرمائی ہے، وہیں اللہ کے نبی نے حسنین، حسن اور حسین کی بھی تعریف فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا، ہما ریحان عطایا، یہ میرے دونوں نواسے حسن اور حسین یہ جنت کے پھول ہیں، من آذاہما فقد آذانی، جو ان کو تکلیف پہنچائے گا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر ڈالیں گے۔ حضور نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے دونوں نواسے حسن اور حسین یہ دونوں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت حسن حسین فرماتے ہیں، ہمارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ کوئی بڈھا جو اپنے نواسے کو وضو کرنے کا طریقہ سکھائے، وضو میں کتنی دعائیں ہوتی ہے، وضو سے پہلے کی دعا، وضو کے درمیان کی دعا، ہاتھ دھونے کی دعا، دائیں ہاتھ دھونے کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، یہ دعائیں بھی یاد نہیں رہتی، کیا خاک اپنے نواسوں کو وضو کرنے کا طریقہ سکھائے گا۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ہمارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں قنوت سکھائی ہے۔ کسی کو یاد دعائے قنوت 40 دن 4 مہینہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے بڑی مشکل سے دعائے قنوت پڑھنا آتا ہے، کیا خاک اپنے نواسوں کو دعائے قنوت سکھائے گا۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ہمارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا سکھائی۔ اور ایک بیٹے صبح شام اس دعا کو پڑھنا، صبح پڑھے گا شام تک اللہ رب العزت لقوا فالج بری نسل سے حفاظت کریں گے، شام کو پڑھ لیں گے صبح تک لقوا فالج بری نسل سے اللہ حفاظت کریں گے۔ ہے کوئی بڈھا جو اپنے نواسوں کے دعا سکھائے، گانا سکھانا آتا ہے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ہمارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معوذتین سکھائے، سورہ فلق سورہ ناس سکھائی۔ محبت کا عالم یہ ہے، سرکار کو اپنے نواسوں سے محبت کا عالم یہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آتے، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو کندھے پر بٹھا کر کے مسجد آتے، حضرت عمر نے دیکھا، مسکرایا، فرمایا اللہ کے رسول سواری بہت اچھی ہے۔ حضور نے فرمایا عمر سوار بھی تو بہت اچھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اذان نہیں دی جو اذان مسجد میں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں دی؟ حکمت سنو۔ پہلی حکمت یہ ہے، حضور اگر اذان دیتے ساری امت پر اذان دینا فرض ہو جاتا تھا۔ حضور اذان دیتے، حضور کی اذان پر اگر کوئی نماز کے لیے نہ آتا تو وہ ایمان سے نکل جاتا۔ حضور نے امت کے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، بچانے کے لیے بلال سے فرمایا، بلال تم اذان دو، میری اذان پر اگر کوئی نہیں آئے گا وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ بلال تم اذان دو گے، تمہاری اذان پر اگر کوئی نہیں آئے گا فاسق فاجر گنہگار ہوگا۔ امت رحمت والا نبی امت کے ایمان کو بچانے کے لیے پوری زندگی اذان نہیں دی، لیکن خوش نصیب ہے وہ نواسے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما جن کے کانوں میں اذان دی، اقامت کہی اور میٹھی چیز چبا کر کے منہ میں رکھا، لعاب میں مبارک منہ میں رکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ، چونکہ حضرت بلال نبی کے زمانے کے مؤذن تھے،
مسجد نبوی کے مؤذن تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. صحابہ پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. حضرت بلال پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. رہا نہیں جا رہا ہے. حضرت بلال جب بھی اذان دیتے نبی سامنے ہوتے. نبی چلے جانے کے بعد حضرت بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہیں. نبی نظر نہیں آئے, بے ہوش گر پڑے اور لوگوں نے اٹھایا. اے کہا بلال ہوش میں آؤ, ہوش میں آؤ, کیا ہو گیا؟ بلال کہنے لگے جب میں اذان دیتا نبی سامنے ہوتے. آج زندگی کی ایسی اذان ہے جو نبی سامنے نہیں ہے. حضرت بلال مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے ملک شام. بڑی بہت دیر وہیں رہے, بڑی مدت تک وہیں رہے. خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اے کہنے لگے بلال وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے مکہ کے گلیوں میں تمہیں گھسیٹا جاتا تھا؟ بلال وہ دن تجھے یاد نہیں ہے مکہ کے اندر تجھے غلام بنا کر کے رسی گلے میں ڈال کر کے گھسیٹا جاتا تھا, چٹان پتھر تیرے سینے پر رکھا جاتا تھا؟ وہ دن تو بھول گیا کیا؟ ہمارے پاس آتے نہیں ہو, ہمیں بھول گئے؟ حضرت بلال کی نیند کھلی, آنکھ کھلی. حضرت بلال پیدل چلنے شروع کر دیے. 2 دن کے بعد تہجد کے وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. دیکھا مسجد نبوی کو, مسجد نبوی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. اندر داخل ہوئے. حضرت حسن حسین بڑے جوش کے ساتھ خوشی خوشی کہنے لگے یا عمی, ہمارے چچا آ گئے, ہمارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مؤذن آ گئے, لپٹ گئے. اور کہنے لگے چچا آپ کا آنا ہمارے لیے مبارک ہو. حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کہنے لگے چچا جان آپ ہمیں ہمارے نانا کے زمانے کی اذان سناؤ. حضرت بلال کہتے ہیں مجھے پھر وہ منظر یاد آ گیا جس وقت میں بے ہوش گرا تھا. بڑی اصرار کرنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی. پورے مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا. مرد عورتیں بچے سب گھر سے باہر نکلے یہ دیکھنے کے لیے نبی کے زمانے کا مؤذن آیا ہے یا امام بھی آیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام تو دنیا سے چلا گیا تھا اور قانون یہی ہے کہ ایک بار دنیا سے چلے جانے کے بعد دوبارہ واپس دنیا میں نہیں آ سکتا. حضرات صحابہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جانے کے بعد جب ہمیں اپنے نبی کی یاد ستاتی ہے, جب ہمیں اپنے نبی کی یاد رلاتی ہے, جب ہمیں اپنے نبی کی یاد آتی ہے ہم بے قرار ہو جاتے, بے چین ہو جاتے, بے تاب ہو جاتے. اور جب یہ دونوں نواسے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما سامنے ہوتے تو پھر حضرات صحابہ کہتے ہیں ان بچوں کو دیکھ کر کے ہمیں تسلی ہو جاتی کہ ہمارے نبی ہمارے سامنے ہیں. 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت, آپ کا تڑپ تڑپ کا جان دے دینا تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر بنے اور ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابی رسول ہے. وہ کہنے لگے پہلے جن بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے پہلے ان کا بدلہ لیں گے, بعد میں دیکھا جائے گا بیعت کا. وہ بھی اپنی رائے پر صحیح تھے, علی بھی اپنی رائے پر صحیح تھے, لیکن دونوں کے اندر 2 جنگیں ایسی ہو گئی جس کے اندر مسلمانوں کا بہت خون بہا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ چلے گئے, 6 سال حضرت علی امیر رہے. حضرت علی کا انتقال ہو گیا. ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینے امیر رہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ امیر معاویہ کے پاس آئے, ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور لوگ تانا دینے لگے, شرم دلانے لگے, عاد لانے لگے. حسن تم کیسے آدمی ہو, اپنے باپ علی کی سلطنت کو دوسرے کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت حسن نے کہا مجھے عار دلانا, شرم دلانا پسند ہے, میں اور مسلمانوں کا خون بہانا نہیں چاہتا. مسلمانوں کی تاریخ خون سے رنگین ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں کہا تھا میرے بعد اگر کوئی امیر ہوگا حضرت حسن ہوں گے. بلوائیوں نے, دشمنوں نے حضرت حسن کو زہر دے کر جان سے مار ڈالا. اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے اندر اپنے بیٹے یزید کو امیر بنائے. یزید کے بارے میں امیر معاویہ کو کچھ معلوم نہیں تھا. یزید کتنا ظالم ہے, یزید کتنا ظلم کرنے والا ہے, یزید کے اندر کتنے گناہ پائے جاتے ہیں, خلاف شرع کام ہوتا ہے. امیر معاویہ کو کچھ معلوم نہیں تھا. صحابہ اس بات کو جانتے تھے. امیر معاویہ دنیا سے چلے گئے. یزید کہنے لگا حسین
ہماری ہاتھ پر بیعت کرو۔ حضرت حسین نے کہا کہ ہم تمہاری ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، تم خلاف شرع کام کرتے ہو۔ اور دیگر صحابہ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، انہوں نے بھی کہا تم خلاف شرع کام کرتے ہو، ہم باطل کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے ہیں۔ اور ادھر کوفہ والے بار بار خطوط بھیج رہے تھے حضرت حسین کو کہ تم آ جاؤ کوفہ، ہم تمہیں اپنا امیر بنائیں گے۔ 17,000 کے قریب خطوط بھیجے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے کوفہ جانے کے لیے، رشتہ داروں نے منع کیا، ابن عباس نے بھی روکا نہ جاؤ کوفہ، اس لیے کہ وہاں کے لوگ غدار ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ چنانچہ باہمی مشورے کے بعد مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو طے کیا گیا کہ مسلم بن عقیل کوفہ جائیں گے، وہاں جانے کے بعد اگر حالات صحیح ہے تو پھر ہمیں اطلاع دیں گے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے، 18,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ کہا کہ مسلم بن عقیل آپ کا آنا ہمارے شہر میں بہت مبارک ہو۔ لیکن ادھر یزید کی طرف سے جو کوفہ کا حاکم تھا نعمان بن بشیر، اس نے دیکھا ہے کہ مسلم بن عقیل حسین کی طرف سے بیعت لے رہے ہیں، اس نے خط لکھا یزید کو، اور یزید نے سب سے پہلا یہ کام کیا، نعمان بن بشیر کو وہاں سے ہٹایا، عبید اللہ بن زیاد کو وہاں کا حاکم مقرر کیا۔ یہ بڑا خطرناک بدماش آدمی ہے، وہ کوفہ میں داخل ہوا، یہ کہنے لگا یزید کی طرف سے تمہارا امیر بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اے کوفہ والے یاد رکھو، جن لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ بیعت کو توڑے، ورنہ میں تمہارا سر قلم کر ڈالوں گا۔ اب یہ 18,000 کوفی غدار بن گئے، مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لے آئے، مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ اور ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے فیملی کے 72 آدمیوں کو لے کر کوفہ جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے کوفہ قریب پہنچے، لڑنا مقصود نہیں تھا، جنگ کرنا مقصود نہیں تھا۔ ارے حسن حسین وہ ہیں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے، وہ جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو کوفہ کی دعوت پر جا رہے تھے۔ کوفہ کے قریب پہنچے، آنے والے لوگ کہنے لگے حسین کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کوفہ جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا حسین کوفہ نہ جاؤ، وہاں کے لوگ غدار نکلے، مسلم بن عقیل کو بھی شہید کیا گیا۔ چنانچہ 9 محرم کو جمعرات کا دن تھا، عبید اللہ بن زیاد شمع دل جوشن ایک بہت بڑا لشکر لے کر کے حسین کے پاس آیا اور کہنے لگے حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوفہ۔ کہا ہم تمہیں کوفہ جانے نہیں دیں گے۔ حضرت حسین نے کہا یا تو مجھے کوفہ جانے دو، یا تو واپس مدینہ جانے دو، یا یزید کے پاس جانے دو، جو ملک شام جانے دو، تاکہ وہاں یزید کی سلطنت ہے اور ہم بیٹھ کر آپس سے مصالحت کر لیں گے۔ ابن زیاد اور شمع دل جوشن نے کہا نہیں، حسین کے ہاتھ پر بیعت کرو تبھی ہم جو کوفہ جانے دیں گے۔ حضرت حسین نے کہا کہ ہم باطل پر ہاتھ بیعت نہیں کر سکتے ہیں، کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت حسین نے 1 رات کی مہلت مانگی۔ جمعرات کا دن تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے خیمے میں آئے، آ کر کے کہا کل کے دن اگر میں شہید ہو جاؤں گا تم چلانا نہیں، تم رونا نہیں، تم ماتم نہیں کرنا، غم نہیں کرنا، سینہ کو بھی نہ کرنا۔ یہ دل درد سے یہ نصیحتیں کی۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ آنے والے دشمنوں سے کہا کہ یا ایھا الناس اسمعوا قولی، تم سنو میری بات کو، مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ یا تو مجھے کوفہ جانے دو، مدینہ جانے دو، یا یزید کے پاس جانے دو۔ میں نبی کا نواسا ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، کیا تمہارے لیے مجھے قتل کرنا جائز ہو جائے گا؟ اتنے میں شمع دل جوشن نے تیر مارا، لڑائی بھڑک گئی۔ ظہر سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فیملی کے 20 آدمی شہید ہو چکے تھے۔ ظہر سے پہلے 20 آدمی شہید ہو چکے تھے۔ جمعہ کا دن تھا، جمعہ نہیں ہوتی، جنگل کا، کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنے دو۔ شمع دل جوشن نے کہا کہ تم باغی ہو اور باغیوں کو نماز کے لیے وقت نہیں دیا جائے گا۔ حضرت حسین نے کہا باغی ہم نہیں، باغی تم ہو، ہم تو اپنے نانا کا دین آباد کر رہے ہیں، باغی تم ہو۔ حضرت ظہر کی نماز پڑھی، 26 نماز کے اندر ہے، 26 دشمن کے مقابلے میں ہے، اور 20 لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ کس عالم میں انہوں نے نماز پڑھا ہوگا؟ کسی کا سر کٹا ہوا ہے، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کا پیر کٹا ہوا ہے، کسی کا جبڑا پھٹا ہوا ہے، خون کا فوارہ ہے، کسی کو یہ نیزہ لگا ہوگا، اس حالت میں بھی انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ ظہر کی نماز کے بعد
حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کو کہا بیٹے تم جاؤ جنگ کے لیے، جانے سے پہلے معرکہ کیا، گلے ملے اور یہ کہا کہ بیٹا جا رہے ہو تو آخری مرتبہ چہرہ دکھلا کر کے جاؤ، اب جانے کے بعد تم واپس نہیں آؤ گے۔ لڑتے رہے، آخر میں چند لوگوں نے حملہ کیا، علی اکبر کے لاش کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیے گئے۔ زینب حضرت حسین کی بہن خیمے سے باہر نکلی چلاتے ہوئے کیا ہو گیا ہے؟ تو پھر حضرت حسین نے اپنے بہن زینب کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ بہن پردے میں رہو، عورت کی آواز باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ جنگ کے موقع پر بھی حضرت حسین نے اپنے بہن کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا کہ عورت کی آواز باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اگر حسین کے اتنے ہی عاشق ہو تو پھر تم اپنی بیٹیوں کے پردہ کر کے دکھاؤ، اپنے بیویوں کو پردہ کر کے دکھاؤ۔ جینس پینٹ ٹی شرٹ اوپر لچکاتا ہوا بھرکا ڈال کر کے کالج بھیجتے ہوئے اپنے بیٹیوں کو شرم نہیں آتی؟ اگر ہے کربلا کے واقعے سے دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ عورت کی آواز باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ جنگ کے موقع پر بھی اپنے بہن زینب کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا۔ عصر سے پہلے پورا میدان صاف ہو گیا، اب عصر کی نماز ہو گئی۔ 3 آدمیوں نے جب حضرت حسین نماز میں ہے، سجدے میں ہے، پہلا آیا، آنے کے بعد دیکھا کہ جو نبی کا امامہ تھا اس کو نکالا، بال تھے اس کو نکالے، اور دوسرا آیا، آنے کے بعد حضرت حسین کے دونوں بازوں کو کاٹ دیا، اور تیسرا ابن زیاد بدماش آ کر کے انہوں نے سر کو کاٹ دیا اور نیزے پر اتار کر کے لے کر کے جا رہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، جو پنجے اٹھاتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، تعزیہ اٹھاتے ہیں، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مذاق ہے۔ 10 محرم کو بعض ظالم ناپاک گندے قسم کے لوگ علم اٹھاتے ہیں، تعزیہ اٹھاتے ہیں، جسے گاؤں دیہات کی زبان کے اندر پنجہ اٹھانا اور پنجہ بٹانا بھی کہتے ہیں۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مذاق ہے۔ رات 2 بجے تک اس تعزیہ کے پیچھے گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی کے جسم میں حضرت حسین آ رہے ہیں، کسی کے جسم میں حضرت حسن آ رہے ہیں، کسی کے جسم میں فاطمہ آ رہی ہے۔ اس غلیظ ناپاک بے حیا غلیظ جانور قسم کا سال بھر نہاتا نہیں ہے، دھوتا نہیں ہے، سال بھر نماز نہیں پڑھتا، اس غلیظ انسان کے جسم میں حضرت حسین آ رہے ہیں، حضرت حسن آ رہے ہیں، چہرے سے اللہ کی لعنت برس رہی ہے، ہجڑا بنا ہوا ہے، شراب پی کر کے ناچ رہا ہے، جسم سے بدبو آ رہی ہے۔ اس غلیظ انسان کے جسم میں گدا بھی آنا پسند نہیں کرتا، پاکیزہ خاندان حضرت حسین کہاں سے آئیں گے؟ اس غلیظ انسان کے پیر دھو کر کے پینا، اس غلیظ انسان کے پیر کو چومنا، اس غلیظ انسان کے سامنے سجدہ کرنا، تعزیہ علم پنجے ان کے سامنے بیٹھ کر کے عورتیں مرادیں مانگنا، منتیں مانگنا، بابا اولاد دے دو۔ سنو، اپنے شوہروں کے پاس رہو، اولاد ملے گی، باباؤں کے پاس جانے سے اولاد نہیں ملا کرتی۔ اور آپ نے بھی یوٹیوب میں، فیس بک میں آپ نے دیکھا ہوگا، گندے خبیث ناپاک اولاد، ایسے بابا جس کے پاس عورتیں جاتی ہیں، اولاد بابا اولاد دے دو، اولاد دے دو، ایسے خبیث بابا رہتے ہیں کہ پوری رات ہی ان کو اپنے ساتھ سلا لیتے ہیں۔ آیت مزہ دیکھا نہیں جا رہا ہے، یہ بہت بڑا نقصان اب نظر آ رہا ہے۔ مسلمانوں اس بات کو سمجھو، 10 محرم کو جو خرافات ہیں، جو بدعات ہیں، رسومات ہیں، ان سے ہمارے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض مسلمان یہ کہتے ہیں مولانا آپ کا بیان صحیح ہے اپنی جگہ پر، لیکن 10 محرم کو جو خرافات ہیں، بدعات ہیں، رسومات ہیں، کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ دادا نہیں مانتے، دادی نہیں مانتی، نانا نہیں مانتے، نانی نہیں مانتی، خالہ نہیں مانتے، پھوپھی نہیں مانتی، ان کے دل کو توڑنا نہیں ہے، ان کے دل کو باقی رکھ کر کے، ان کے دل کو خوش کر کے، محرم کے خرافات کر لے کر کے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہو حرام خورو، دین پر چل نہیں سکتے، کم از کم دین کی حفاظت تو کر لو۔ رشتہ داروں کو خوش کر کے اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہاری زندگی کے اندر برکتیں کہاں سے آئے گی، رحمتیں کہاں سے آئے گی، پھر قرضوں کی زندگی اور پھر بیماریوں کی زندگی، ہسپتالوں کی زندگی، یہ کیوں آ رہا ہے؟ تم نے دنیا والوں کو تو خوش کر لیا لیکن اللہ اس کے رسول کو خوش نہیں کیا۔ بعض مسلمان کہتے ہیں محرم کے خرافات یہ بڑوں سے ہوتا ہوا آیا ہے، بڑے اگر گو کھا رہے ہیں تو آپ بھی گو کھاؤ گے، محرم کے خرافات بڑوں سے ہوتا ہوا آیا ہے، ماں باپ کرتے ہوئے آئے ہیں۔ جب تم قبر میں جاؤ گے، فرشتے جب تمہیں ماریں گے، جوتے پڑیں گے، وہاں پر نانا نہیں آئے گا بچانے کے لیے، دادا نہیں آئے گا بچانے کے لیے، وہاں پر خالہ نہیں آئے گی بچانے کے لیے، پھر کیا کریں؟ صاف کہہ دو
تم کرتے ہوئے آئے ہو تم کرو، ہم نہیں کریں گے۔ تم جا رہے ہو جہنم کے اندر، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن ماں باپ ہیں، ماں باپ کا مقام ہے، ماں باپ کی عزت کرنا ہے۔ حدیث ہے بخاری شریف کی، جس چیز کے اندر اللہ ناراض ہوتے ہیں اس چیز کے اندر ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ماں باپ کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ میرے بھائیوں، محرم کے 10 خرافات، بدعات، رسومات جو ہیں، ان سے ہمارے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، یہ شیعہ کا طریقہ ہے۔ ایک مسلمان ہو کر اگر اس کام کو کر رہا ہے تو پھر اسے مسلمان کہا جائے گا یا شیعہ کہا جائے گا۔ خود بھی بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ، اپنے اولاد، اپنی بیٹیوں، اپنے بیویوں کو بھی بچاؤ۔ یاد رکھو اگر تمہارا بس تمہاری بیویوں پر نہیں چل سکتا تو پھر تم سے بڑا نامرد ہی کوئی نہیں ہے۔ دیوس فرمایا اللہ کے نبی نے اس آدمی کو، وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا جو اپنے بیوی کو، جو اپنے گھر والوں کو کفر سے، شرک سے، شرکیہ کام سے، بے حیائی سے اگر نہیں روکے گا جنت میں جا نہیں سکتا۔ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ دیوس فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت کہی جانے والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبی کے کریم۔